10 سے 16 میں منطق کے 2 از استاد وسیم 24 میں شہری ور 1400 مدرسہ علمی ثقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو قضیہ حملیہ کی تقسیمات کے بیان میں تھی. من جملہ قضیہ حملیہ کی تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ قضیہ حملیہ یا موجہہ ہے یا غیر موجہہ ہے. قضیہ حملیہ موجہہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس قضیے کے اندر جہت القضیہ ذکر ہو، اور اگر قضیے کے اندر جہت القضیہ ذکر نہ ہو تو اس کو کہیں گے مطلقہ یا غیر موجہہ. اچھا، اس تقسیم سے پہلے ہم نے مقدماتی طور پر کچھ مباحث آپ کو ذکر کیے تھے کہ جن مقدماتی مباحث میں 2 چیزوں کی وضاحت ہوئی: مادۃ القضیہ اور جہت القضیہ. مادۃ القضیہ کسے کہتے ہیں، جہت القضیہ کسے کہتے ہیں، اور مواد جو بنیادی ہیں، اصلی ترین مواد 3 ہیں: وجوب، امتناع اور امکان. اس کے مقابلے میں جہت ہے کہ جہت ان 3 کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اچھا، اس موجہات کی تقسیم سے پہلے ایک مطلب جو میں جزء اول میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اس مطلب کو آپ سمجھ لیں. ایک وہ مطلب جو ہم پہلے بیان کر چکے مقدماتی طور پر عرض کرتا ہوں، اور ایک دوسرا مطلب کہ جہاد کون کون سی ہیں. اگر ان دونوں مطالب کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا، ایسے سمجھے کہ قضایہ موجہات آپ کے ہاتھ میں، لہذا غور کریں، ان 2 مقدمات پر خوب توجہ کریں. ایک مقدمہ وہ ہے جو کتاب کے اندر ذکر نہیں ہوا، لیکن ہم جزء اول میں آپ کو پہلے عرض کر چکے، میں اس کا تکرار کرتا ہوں. اس مطلب کو کہتے ہیں تحقیق المحصورات. کیا کہتے ہیں؟ تحقیق المحصورات. یہ مطلب اسی قضایہ موجہہ سے پہلے شرح شمسیہ میں ذکر ہوا ہے. اگر کوئی بندہ وہاں سے کتاب لا کر دے مجھے تو میں آپ کو ایڈریس بتا دوں کہ اس مطلب کو حتماً دیکھیے گا. آغا بیدار والی جو چاپ ہے، تحقیق شرح شمسیہ آغا بیدار کی چاپ. خیر، یہاں پر وہ نظر نہیں آ رہی. وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ شرح شمسیہ ہے. اگر یہاں پر بحث ہے، لیکن یہ کتاب تھوڑی سی آپ کو سنگین لگے. طلب باید امین کتاب رب خونے. یہاں پر صفحہ نمبر 87 سے ہے کہ قال البحث الرابع فی القضایا الموجہہ لا بد لنسبته یا لا بد لنسبت المحمولات الى الموضوعات من کیفیت ایجابیت كانت النسبة أو سالبة كالضرورة والدوام واللا ضرورة واللا دوام، ويسمى تلك الكيفية مادة القضية واللفظ الدال عليها يسمى جهة القضية. أقول
نسبت المعمول الى الموضوع سواء یا سواء كانت بالایجاب او بالسلب لا بد من کیفیت فی نفس الامر کا ضرورت واللا ضرورت. یہ یہاں سے پوری بات یہی جو ہم نے آپ کو مادے اور اس کی بیان کی، یہ پوری بات بیان کرتے ایک بات ذکر کرتے کہ جس بات کو کہتے ہیں تحقیق المحصورات کے عنوان سے، کہ نہایت خوبصورت بحث ہے. درست آگا کہ ہم اس کا مطلب آپ کو ابھی یہاں پر بیان کرتے ہیں. یہ آپ سے نہیں پڑھی جائے گی، وہ میں دیکھتا ہوں اصل جو کھلی ہوئی عبارت ہے اس کتاب کو دیکھوں، اگر وہ مل جائے تو وہ اچھا ہے، وہاں پر مراجعے میں اچھا بھی ہو، کیونکہ ان عبارتوں سے آپ آشنا نہیں ہیں، اگرچہ ہونا چاہیے. خب تحقیق المحصورات میں آگا یہ کہتے ہیں جب بھی آپ قضیہ محصورہ بناتے ہیں، مثلا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، یہاں پر مجھے یاد ہے جزء اول میں نے کہا تھا کہ یہ انسان جو موضوع ہے اور حیوان جو معمول ہے، ہر ایک کے اندر دو چیزوں کو لحاظ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ کل انسان موضوع میں مفہوم موضوع کو مد نظر رکھتے ہیں. کیا؟ مفہوم موضوع، یا اس کو کہتے ہیں وصف عنوانی. کیا؟ وصف عنوانی یا مفہوم موضوع. کل انسان میں انسانیت، ٹھیک ہے، مفہوم موضوع ہے. دوسری مرتبہ اس مفہوم کے مصادیق مفہوم موضوع. مصادیق مفہوم موضوع کیا بنے گے؟ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ جتنے بھی انسان ہیں. صحیح ہے. بس موضوع کو اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو کل انسان میں مفہوم موضوع بھی ہے اور مصادیق موضوع بھی ہے. مفہوم موضوع کو کہیں گے وصف عنوانی، مصادیق موضوع کو کہتے ہیں ذات موضوع. کیا؟ ذات موضوع. یہ تعبیرات اچھے طریقے سے سمجھیں. درست آگا. عقلی طور پر تو حیوان میں بھی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جو معمول ہے نا. مفہوم معمول اور مصداق معمول، یہ دونوں چیزیں یہاں پر بھی ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے قضیہ حملیہ کی بحث میں، نہ خود حمل کی بحث میں جزء اول میں عرض کیا تھا کہ یہ جو حمل ہے، اس حمل میں ہم کہتے کیا ہے؟ حمل شائع سنائی جو آپ بناتے ہیں تو بھائی موضوع کی طرف سے مفہوم بھی ہے، مصداق بھی ہے. معمول کی جانب سے مفہوم بھی ہے، مصداق بھی ہے. تو آپ اس قضیے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفہوم معمول اور مفہوم موضوع یہ دونوں ایک ہے، یا جو ہے وہ کیا مصادیق معمول اور مصادیق موضوع یہ دونوں ایک ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عرض کیا تھا کہ ہر حمل اور ہر قضیے کے اندر اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں. حمل کا معنی یہی تھا نا، ہوا این ہمانست، یہ وہ ہے. تو بھائی چار چیزیں ہیں، کن چیزوں کے اتحاد کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہاں پر کن چیزوں کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ جزء اول میں بیان کیا تھا، وہاں پر عرض کیا تھا کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ مفہوم معمول مصادیق موضوع کے ساتھ متحد ہے. حمل شائع سنائی میں جو اصل قضایا میں مقصود بھی ہوتا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مفہوم حیوان متحد ہے مصادیق موضوع کے ساتھ. یعنی جو مصادیق موضوع ہیں زید و عمر و بکر، ان پر آپ مفہوم حیوانیت کو عمل کر رہے ہیں. درست آگا؟ یہ ہمارا مقصود ہوتا ہے. بس حمل شائع سنائی میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مفہوم معمول
مسادی کے موضوع کے ساتھ کیا ہے؟ متحد ہے. ایک ہی بات ہے. اس چیز کو کہتے ہیں عقد الحمل. کیا کہتے ہیں؟ عقد الحمل. یہ تعبیر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. عقد الحمل یعنی یہ محمول ذات موضوع کے ساتھ متحد ہے, مفہوم محمول مسادی کے موضوع کے ساتھ متحد ہے. اس کو کہیں گے کیا؟ عقد الحمل. عقد الحمل یعنی مفہوم محمول ذات موضوع کے ساتھ متحد ہے. یعنی ایک ہی ہے, دونوں آپس میں اتحاد ہے. جیسے عمل کی بات, این ہمانیس, یعنی زید حیوان ہے. یہ اتحاد یعنی زید ہماناس, زید وہی حیوان ہے. یہ والی بات اس کو کہتے ہیں عقد الحمل. اچھا, ایک اور اصطلاح ہے جو وہیں پر ہم نے آپ کو عرض کی تھی, عقد الوضع. عقد الوضع کیا ہے؟ عقد الوضع یعنی یہ مفہوم موضوع اور ذات موضوع, مفہوم موضوع اور مسادی کے موضوع متحد ہے. زید عمر بکر خالد انسان ہے. زید عمر بکر خالد کے جو انسان ہے وہ متحد ہے حیوان کے ساتھ. بس عقد الوضع کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ وصف عنوانی مسادی کے موضوع کے لیے ثابت ہے. یعنی مفہوم انسانیت مسادی کے انسان زید عمر بکر خالد اس کے ساتھ متحد ہے. روشن ہوا؟ روشن نہیں ہوا؟ بھائی زید کے جس کو آپ کہہ رہے ہیں حیوان ہے, یہ زید کے جس کے لیے مفہوم موضوع ثابت ہے. زید جو کہ انسان ہے وہ حیوان ہے. درست ہے؟ یعنی آپ جو حکم ذات موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں, مصداق کے موضوع کے لیے ثابت کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے معمول اس وقت ثابت ہوگا جب وہ وصف عنوانی اس کے ساتھ ہو. اگر زید انسان نہیں ہوگا تو اس کے لیے حیوانیت کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو جو آپ حکم مفہوم موضوع اور ذات موضوع کے درمیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقد الوضع. عقد الوضع یعنی مفہوم موضوع ذات موضوع کے لیے ثابت ہے. اچھا, یہاں پر ایک مفصل بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا فی الحال. یہاں پر فارابی اور ابو علی سینا کا ایک اختلاف ہے کہ انشاءاللہ میں اس کی طرف فعلا نہیں جاتا, آخر میں جاؤں گا. یہاں پر ایک بحث ہے عقد الوضع میں, فارابی اور ابو علی سینا کا مشہور اختلاف ہے ایک, لیکن اس اختلاف کی طرف فعلا نہیں جاتا. آغا مظفر نے اس بحث کو حذف کر دیا, جبکہ انواع موجہات میں اگر اس بحث کو درست طریقے سے نہ سمجھے, دیکھیے گا کہ بعد میں کچھ مشکلات ہیں وہ حل نہیں ہوتی. لیکن اس مقدمے کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا, انشاءاللہ جیسے ہم انواع موجہات میں وارد ہوں گے آپ کے لیے بالکل بات روشن ہوگی. اس نقطے کو مد نظر رکھیں, وصف عنوانی, اس کے ساتھ کام ہے مجھے بہت زیادہ. وصف عنوانی یعنی جو مفہوم موضوع ذات موضوع کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وصف عنوانی یا عقد الوضع. عقد الحمل کہ وہ تو روشن ہے کہ وہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں. یہ مطلب روشن ہو گیا. اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو میں دوسرے مطلب میں منتقل ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ کا سوال ہے تو اس جگہ پر میں نے اس مطلب اول کو تمام کیا, سوال بے شک کریں. استاد مگر ہو سکتا ہے کہ مفہوم موضوع اور مصداق موضوع الگ الگ جدا ہوں؟ عقلی طور پر تو دو علیحدہ چیزیں ہیں. فرض تو انسان کا ذہن جدا کرتا ہے, ایک مفہوم انسان ہے اور ایک ذات انسان ہے, دو چیزیں تو ہیں. لیکن اگرچہ خارج میں متحد ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ خارج میں دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک انسانیت ہو اس کے بغل میں ہو اور دوسرا زید ہو, نہ, خارجن متحد ہیں.
اما مقام تحلیل عقل میں بھلے مقام تحلیل عقل میں دو جدا چیزیں. برای قضیه که درست کردیم عقد الحمل و عقد الوضع هر دوتا ضروریه مطابقت داشته باشه. مطابقت کس جهت سے؟ مثلا این همون مفهوم موضوع بر ذات خب یکی باشه و مفهوم موضوع هم ثابت باشه برای موضوعش. خب بھلے یہی وہ بحث ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں ابو علی سینا اور فارابی کے درمیان اختلاف ہے, یہ بعد میں عرض کروں گا, لیکن یہ تو طے ہے کہ اگر اس ذات کے لیے مفہوم موضوع کو ثابت نہیں کریں گے تو مفہوم معمول کو ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے, یہاں پر اختلاف ہے کہ فارابی اور ابو علی سینا کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم معمول مفہوم موضوع ذات موضوع کے لیے ثابت ہے کس عنوان سے ثابت ہو, کہ یہ کس عنوان سے ثابت. ابھی سوال بھی آپ کے لیے گنگ ہے تھوڑا, میں دوسرا مطلب بیان کروں اس کے بعد پھر اس سوال کو کھولتا ہوں, یعنی کیا کس عنوان سے ثابت ہو. درست ہے, یعنی محصورات کی تحقیق تحلیل اس کو کھولنا, یہ کھولا نا ابھی ہم نے. ظاہر میں آپ نے فقط کلو انسان حیوان دیکھا, تو ہم نے اس کو کھولا جب دیکھا تو نہ بابا چار چیزیں, کون سی چیز کس کے ساتھ جڑ رہی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں تحقیق المحصورات, محصورات کی تحلیل تحقیق تبیین. اور یہ دونوں بحثیں اس کے ذیل میں ہیں, بھلے یہی بحث ہے نا, تحقیق المحصورات یہی بحث ہے, اسی بحث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. خوب یہ مطلب ذہن کے ایک خانے میں رکھیں بھیا. آ جائے ایک اور مطلب کی طرف کہ الحق والانصاف, اس دوسرے مطلب کو بھی اگر اچھے طریقے سے آپ نے لے لیا, یہ جو اتنا مشہور ہے کہ قضائے موجہات ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, اصلا مثل آب میشے مثل پانی. اگر جہتیں ہمارے پاس کلی طریقے سے چار ہیں. کتنی جہتیں ہیں؟ چار. ایک ضرورت, دو دوام, تین فعلیت, چار امکان. ان کا مطلب بیان کر رہا ہوں. یہ جہات ہے, کیا ہے؟ جہات قضایا. جہات قضایا چار, ضرورت, دوام, فعلیت, امکان. ہر ایک کا معنی کروں. ضرورت کا معنی یہ کہ معمول موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا, عقلاً محال ہے. وہی ضرورت کا مفہوم وہی تقریباً ثبوت والا ہے, وجوب والا. درست آگا؟ ضرورت یعنی معمول کا موضوع سے جدا ہونا محال ہے. ضرورت یعنی معمول کا موضوع سے جدا ہونا محال ہے. تمام شد. دوام یعنی معمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہے. دوام یعنی معمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہے. اچھا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, اس کی طرف ناظر نہیں ہے. دوام میں فقط اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی معمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہے. قابل انفکاک ہے, قابل انفکاک نہیں ہے, ہو سکتا ہے قابل انفکاک ہو سکتا ہے قابل انفکاک نہ ہو. فعلاً ہم ناظر اس نقطے کی طرف ہیں کہ یہ ہمیشہ ہے ایسے. یہ ہو جائے گا دوام. اس اعتبار سے دوام اور ضرورت میں کون سی نسبت ہوگی؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی. ہر ضرورت کے اندر دوام ہے, لیکن بعض دوام ضرورت نہیں ہے. وہ جو معیار بتایا تھا نسبتوں کا, ایک موجب کلیہ, ایک سالبہ کلیہ, ایک سالبہ جزیہ. عام خاص مطلق میں ایک موجب کلیہ, ایک سالبہ جزیہ. کل ضرورت دوام و بعض الدوام لیس بضرورت. درست ہے آقا؟ تیسری جہت ہے فعلیت. اچھا اس فعلیت کو تھوڑا سا سمجھے. ہمارے پاس اس عالم کے اندر چیزیں جو دیکھتے ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. بعض ہوتی ہیں بالقوہ, اور بعض ہوتی ہیں بالفعل. بالقوہ یعنی استعداد,
بالفعل یعنی اس استعداد کا متحقق ہونا، موجود ہونا، وہ استعداد موجود ہو جائے، شکوفہ ہو جائے۔ مثال، آپ لوگوں کے اندر منطقی اور فلسفی بننے کی صلاحیت ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ فلسفی ہیں بالقوہ۔ بالقوہ آپ کیا ہے؟ فلسفی ہے۔ لیکن جب آپ کل الحمدللہ زحمت کر کے، محنت کر کے حقیقت میں منطقی بن گئے، حقیقت میں فلسفی بن گئے، یعنی اس استعداد کو آپ نے تحقق دیا، وجود دیا، اس استعداد کو اپنے وجود میں ظاہر کر کے دکھایا، تو اس وقت ہم کہیں گے آپ بالفعل منطقی ہیں، آپ بالفعل فلسفی ہیں۔ بس بالفعل یعنی اس شے کا استعداد کا متحقق ہونا، استعداد کا، صلاحیت کا بالفعل متحقق، بالفعل یعنی اس استعداد کا متحقق ہونا۔ اس عالم مادہ کے اندر جتنے بھی امور ہیں نا، وہ مرکب ہوتے ہیں قوت اور فعلیت سے، بالقوہ اور بالفعل ہوتے ہیں۔ بعض چیزوں میں بالفعل ہوتے ہیں، بعض چیزوں میں بالقوہ ہوتے ہیں۔ اس عالم مادہ کے اندر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی مگر یہ کہ بعض کمالات کی نسبت سے بالقوہ ہے اور بعض کمالات اس کو بالفعل ہوتے ہیں۔ مثلا بیج، آپ اس دانے کو، بیج کو اٹھائیں، خود بیج ہونے کے اعتبار سے بالفعل ہے، بالفعل ہے، بیج ہے نا۔ اما اس کے اندر استعداد ہے کہ ایک پودا بن سکتا ہے، اس کے اندر استعداد ہے کہ ایک پیڑ کی شکل میں آ سکتا ہے۔ بس یہی بیج اپنے اندر بالفعل کچھ کمالات کو بھی رکھتا ہے اور بالقوہ کمالات کو بھی رکھتا ہے۔ یہ جو بالقوہ کمالات کو رکھتا ہے اس کو فلسفے میں کہتے ہیں مادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ سنتے اشیاء مادی مادی مادی، فلسفے میں مادہ یعنی یہ، فلسفے والے مادے اور کیمسٹری اور فزکس والے مادے میں فرق ہے۔ فلسفے میں مادہ کہتے ہیں یعنی ایک موجود کے اندر جو استعداد ہے دوسری چیز بننے کی، ایک موجود کے اندر جو استعداد ہے دوسری چیز بننے کی، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مادہ۔ یا اگر یونانی نام دیں تو ہیولا، یہ بھی اسلامی فلسفے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہیولا یعنی یہ ایک موجود کے اندر استعداد ہے کہ دوسری چیز بنے۔ جس موجود کے اندر یہ والا مادہ ہوگا، بالقوہ ہوگا بعض کمالات کی نسبت سے، اس کو ہم کہتے ہیں موجود مادی۔ اچھا، یہاں سے ایک اور مفہوم جو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اکثر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا دقیق مطلب نہیں آتا، اس کا مطلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ایک سنتے ہیں نا مطلب تکامل، ارتقاء، استکمال، خب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک موجود اپنی استعداد سے فعلیت کی طرف پہنچے، اس کو کہیں گے تکامل۔ مثلا آپ طالب علم ہیں، کل آپ مجتہد بن جاتے ہیں تو آپ طلبگی سے نکل کر اجتہاد پر پہنچے، ہم کہیں گے کہ آپ نے تکامل کیا۔ اسے کہتے ہیں تکامل، اسے کہتے ہیں ارتقاء۔ بس تکامل اور ارتقاء کا معنی کیا ہوا؟ ایک شے کا قوت سے فعلیت کی جانب خارج ہونا، اسے کہا جاتا ہے تکامل، ارتقاء، استکمال۔ یہ کتنے الفاظ آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا دقیق معنی یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں انسان پیدا ہوا ہے تکامل کے لیے،
خوب جیسے ہی آپ یہ لفظ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یعنی بہت سارے کمالات کی میرے اندر استعداد ہے، ان استعدادوں سے نکل کر اس فعلیت تک پہنچوں. صحیح ہے آقا؟ اسے کہتے ہیں تکامل ارتقاء. اچھا یہاں پر ایک اور مفہوم بھی عرض کر دوں. یہ جو ایک شے قوت سے فعلیت کی جانب خارج ہوتی ہے، اگر تدریجن ہو، کیا ہو؟ اگر تدریجن ہو، اگر تدریجن ہو اسے حرکت کہتے ہیں. یا اللہ، اسے حرکت کہتے ہیں. حرکت کا فلسفی مفہوم یہی ہے. حرکت کرنا یعنی کیا؟ مثلا میں یہاں پر ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں اس نقطے تک جا سکتا ہوں. اب یہ جو میں آہستہ آہستہ تدریجن اس نقطے کی طرف رواں دواں ہوں، جا رہا ہوں، یہ میری حرکت ہے. صحیح ہے؟ ایک منٹ ان چیزوں کے اندر میں زیادہ الجھانا نہیں چاہ رہا. وہ جو میرے ذہن میں تھا نا کہ آپ کے لیے کہ جو معقولات کی اصطلاحات کو بیان کروں، میرے ذہن میں اس طریقے سے تھا کہ اس طریقے سے جو اصطلاحات عام رواں زبان میں آپ کے ہاتھوں میں دے دی جائے. اگرچہ یہ بات اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ مربوط نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاحات آپ استعمال کرتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. اچھا آج کیونکہ بات نکلی بھی ہے تو ایک آدھا اور بات بھی سن لیں. انسان کے اندر یہ تکامل ارتقاء اور استکمال ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کے اندر استعداد ہے، اپنی اس استعداد کو شکوفہ کر سکتا ہے، اس استعداد کو کمال میں تبدیل کر سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان میں ارتقاء ہے، استکمال ہے. درست آقا جان؟ شریعت کے اندر امتحان کا فلسفہ یہی ہے. خدا جو امتحان لیتا ہے، خدا کے امتحان کا معنی یہ ہے، خدا امتحان ہماری طرح نہیں لیتا کہ اس کو ہم لوگ امتحان کیوں لیتے، مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کی استعداد کیا ہے. میں امتحان لیتا ہوں آپ سے اپنی جہالت کی بنا پر، آپ کو پرکھنے کے لیے. لیکن خدا تو علام الغیوب ہے، وہ بھائی امتحان کیوں لیتا ہے؟ خدا امتحان لیتا ہے. امتحان کا معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے تم اپنی استعداد سے، قوت سے فعلیت کی طرف نکلو. یہ معنی ہے. یہ کیوں پروردگار عالم کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَفَلَا وَفَلَا. ضرور ابتلا عربی زبان میں کہتے ہیں امتحان کو. ایک بندہ تھا امام کے سامنے بیٹھا تھا، کہا کہ مولا آپ دعا مانگے کہ خدا مجھ سے امتحان نہ لے. امام نے کہا غلط ہے، نمیش ہے، اصلاً تمہیں بنایا گیا تاکہ تم سے امتحان لے. دعا یہ مانگو کہ خدا تمہیں امتحان میں سرخرو کرے. امتحان خدا حتماً لیتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اصلاً یہ عالم دنیا بنایا اسی لیے کہ تمہارے وجود کو استعدادات کا، صلاحیتوں کا مجموعہ بنایا ہوا ہے. اب تم ان استعدادات کو فعلیتوں تک پہنچاؤ. یہ امتحان ضروری ہے. الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم، لنبلوکم یعنی ہمیں. اب آپ کے اندر استعداد دو طریقے کی ہے. ہم اچھے کمال کی طرف جانے کی استعداد ہے، ہم برے طرف جانے کی استعداد ہے. استعداد ہے، اچھے بھی بن سکتے ہو، برے بھی بن سکتے ہو. ہمارا کام اصلاً کلن فلسفہ دنیا یہ نقطہ ہے. دونوں استعداد آپ کے پاس رکھ دیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس استعداد کو فعلیت تک پہنچاتے ہو. جس استعداد کو فعلیت تک پہنچاؤ گے اس اعتبار سے تمہارا درجہ بنے گا. اصلاً جنت و جہنم یعنی ہمیں. یہ استعداد آپ کے وجود کے اندر رکھی ہے، جس استعداد کو تم فعلیت پر پہنچاؤ گے وہی تمہاری جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اگر اچھی استعداد کو پہنچاؤ گے فعلیت تک وہ تمہارے لیے جنت ہے، بری استعداد کو فعلیت تک پہنچاؤ گے وہ تمہارے لیے جہنم ہے. اسی چیز کو ملا صدرہ کہتا ہے کہ جنت و جہنم تیرے وجود کے اندر ہے. وجود کے اندر ہے یعنی کیا؟
یعنی وہ جو استعداد ہے اس استعداد کو آپ نے کہاں تک پہنچایا ہے؟ اگر اچھے والی استعداد کمال تک ہے تو جنت ہے دیگے. یہ آیت قرآن مجید میں کتنی خوبصورت ہے 30ویں پارے میں کہ قیامت کے دن بعض آیت ہے کہ وَجِیءَ بِجَہَنَّمَ، اگر جہنم کو لایا جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی یہی فرد ہے جو اپنے وجود کے اندر جہنم ہے اس کو گھسیٹ کے لے کر آ رہا ہے. ابامی نے دی، یہی فرد ہے جو جہنم ہے جس کو ہم گھسیٹ کے لے کر آ رہے ہیں. خود اس جہنم شدہ التی تطلع علی الافئدہ، قرآن میں پڑھتے ہیں نا جہنم کی آگ انسان کے باطن سے نکلتی ہے. باطن سے نکلتی ہے یعنی ہمیں جو برا کام میں نے کیا ہے وہ پورا آتش فشاں میں نے اپنے وجود کے اندر جمع کیا ہوا ہے. اس وقت بھی جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے. جس بندے نے اپنے آپ کو اچھے کمالات تک پہنچایا ہوا ہے وہ جنت میں ہے، لیکن دنیا کی غفلتوں کی وجہ سے، مادیات کی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. قیامت کا دن اور کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ پر پڑے ہوئے حجاب کو ہٹا دینا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تمہاری آنکھوں پر، تمہارے وجود پر جو پردہ پڑا تھا اس پردے کو ہٹا دیا. پردے کو ہٹا دیا تو خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، یہاں جنت ہو یہاں جہنم. خیلی خوب. یہ سارے معارف جو یہاں سے دیکھیں کتنے معارف دقیق ہوتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو نہ سمجھے ہم لوگ وغیرہ پہلے کس طریقے سے سمجھتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ تکامل، ارتقاء، استکمال. ایک بات کے برحال اس بات کو عبارت وغیرہ آج نہیں پڑھ رہے، کافی دن ہو گئے، 15-16 دن ہو گئے کہ ان کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا. ضروری ہے کہ منطق کی غایت کو، ان تمام چیزوں کو اصلاً سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کس نقطے پر پہنچنا ہے. ان کو ڈھیلا ہم نہ لیں. یہ ایسے مفاہیم ہیں کہ ان مفاہیم کو اگر آہستہ آہستہ ہم مضبوط کرتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ معارف میں کس جگہ پر جانا چاہتے ہیں. عوام کی طرح نہ بنے آغا. ہم لوگوں کا جو عام طور پر تصور ہے اس پر ہزاروں اشکالات آتے ہیں. بھائی ہم لوگوں نے ایسے بنایا ہو کہ جہنم ایک گڑھا ہے جداگانہ، جنت ایک جداگانہ باغ ہے، ادھر سے جو ہے کہ پکڑ کے اس کو اس گھڑے میں ڈال دیا جائے گا، نمی دنم اس کو پکڑ کے اگر اس طریقے سے تو خدا نے کیوں بنائی ہے؟ مگر اس کو جلانے میں کیا مزہ آتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے فلسفہ عقاب کے بارے میں کہ عقائد میں آپ پڑھیں گے، دیکھیے عقائد میں ہے کہ صحیح طریقے سے اگر پڑھیں تو خوب یہ کیوں بنا ہے؟ بھائی برا آدمی ہے، چلیں ٹھیک ہے، برا، خدا کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ چھوڑ دے اس کو. کہا کہ نہ اگر ہم ظالم کو اور جو ہے وہ کیا مظلوم دونوں کو جنت میں بھیجیں تو عدالت نہیں ہے. بابا آپ کیا کریں، مظلوم کو بہت بڑے بڑے مقامات دے دے، ظالم کو وہ مقامات نہ دے تاکہ برابر نہ، لیکن اس کو جہنم میں کیوں جلا رہے ہیں؟ اگر جس طریقے سے رائج ہمارا ذہن اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے. ہم لوگ جنت اور جہنم کا اپنے اعمال کے ساتھ ارتباط ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس دنیا کے اندر ہوتا ہے. فلاں مجرم نے جرم کیا تو اس کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے. ہم لوگ دنیا میں ایسے سمجھتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جرم میں اور سزا میں اعتباری رابطہ ہے، یہاں پر قانون ہے، اعتباری ہے. لیکن آخرت میں جرم میں اور عقاب یا اس میں تکوینی رابطہ ہے. ان جرم خودشمیش جہنم. یہاں سے یہ مقولہ جو شریعت کے اندر بہت خوبصورت ہے، تجسم اعمال خوبصورت معنی پیدا کرتا ہے. تجسم اعمال یعنی ہمیں خوب یہ سارے مباحث اسی چیز پر ہیں. خوب ایک نقطہ اور بات کو ختم کروں بس، پھر آپ سوال بھی کریں کہ یہ بات رہ گئی، اس کو انشاءاللہ ہفتے آئندہ سے ذکر کریں گے. ملک اور انسان میں یہی تفاوت ہے. ملک کے اندر تکامل نہیں ہے، ملک کے اندر ارتقاء نہیں ہے، ملک کے اندر استکمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کے لیے کوئی بھی کمال بالقوہ نہیں ہے. ملائکہ کے اندر کوئی بھی کمال بالقوہ نہیں ہے. ہمارے اندر ہے، استعدادات ہے، کمالات بالقوہ ہے کہ ان کمالات کو فعلیت میں تبدیل کر سکتے ہیں. فرشتے اور انسان میں تفاوت یہی ہے، فرشتے کے اندر کوئی بھی کمال بالقوہ نہیں. جتنا کمال اس کے لیے ممکن ہو سکتا تھا وہ بالفعل خدا نے دے دیا.
اس کے اندر کوئی بھی کمال بالقوہ نہیں. فرشتے کی زبان ہے وما منا الا لہو مقام معلوم, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مشخص اور معین مقام ہے. دیکھے تمام شد اس کا عرفی معنی کرتے بس یہاں تک جا سکتا ہوں نہ, جتنا جا سکتا تھا وہ سب کچھ مجھے خدا نے دے دیا. اب میرے اندر کوئی استعداد نہیں ہے کسی کمال کی, جو کچھ تھا وہ میرے پاس ہے. نتیجتاً فرشتے کے لیے امتحان ہوگا نہ, فرشتے کے لیے امتحان ہوگا نہ, امتحان نہیں. بھائی امتحان نہیں ہے تو فرشتے کے لیے شریعت ہوگی نہ. بھائی فرشتے کے لیے جب شریعت نہیں ہے تو ان کے لیے انبیاء رسول وغیرہ ہوں گے نہ, جیسے آپ کے لیے اور ہمارے لیے. فرشتوں کے لیے تکالیف شرعیہ ہیں جیسے ہمارے لیے نہ. یہ ساری کی ساری تکالیف شرعیہ ہیں تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ قوت سے فعلیت کی طرف کیسے آؤ. فرشتے کے لیے تو یہ نہیں ہے, تکامل ارتقاء استکمال نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں فرشتہ کامل ہے, انسان مستکمل ہے. فرشتے کے لیے جو کچھ ممکن تھا وہ پہلی مرتبہ دے دیا, جان چھوڑو بس, ہم ہی نہیں دیکھے غیر دن چیزی نہ داری. اما انسان, وہ جو خلافت کی بحث بھی چل رہی تھی نا فرشتوں میں اور انسان میں بھی جو جھگڑا چل رہا تھا, وہ بھی اسی نقطے پر تھی. پروردگار عالم نے کہا کہ میں ایسا موجود بنانا چاہتا ہوں جو مستقمل ہو, کوئی حد نہ ہو اس کی, کسی جگہ پہ نہ رکے. تمہاری حد ہے, یہاں پر رکے ہوئے ہو. آمین. اور انسان دونوں طرفوں سے, اس طرف سے دیکھو تو فرشتہ رک جائے, انسان اوپر چلا جائے. اس طرف سے دیکھو تو حیوان سے بھی نیچے گر جائے. ایسے صراط پر انسان بیٹھا ہوا ہے. خوب یہ بنیادی تفاوت ہے انسان میں, فرشتے میں, ان چیزوں میں. خوب دیکھے یہ بحث کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا ادھر باہر نہیں لے کر گئے تھے, تو یہ مباحث بھی تھوڑے بہت ضروری ہے آپ کے تشہیز اذہان کے لیے, معقولات کے ساتھ محبت کرنے کے لیے. اگر تھوڑا بہت ٹائم لے لیا تو مشکل نہ دار ہے, انشاءاللہ برا نہیں لگے گا آپ کو بھی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے لیے جو ہے وہ شریعت نہیں ہوتی, تو جب وہ تمثل کی صورت میں آتے ہیں اس دنیا میں, اس وقت ان کے لیے ضروری ہے اسی شریعت پر. شریعت نہیں ہے یہ, انشاءاللہ پھر ایک اور فاز ہے کہ جس میں ہم داخل نہیں ہوئے کہ تمثل یعنی کیا. تمثل یعنی جو اس کے پاس کمال ہے اس کمال کا اظہار, نہ کہ نیا کمال حاصل کرنا. نہ, تمثل خیلی خوب ہے, بحث سے خیلی خوبی. تمثل ایسے کہ ایک اس کے پاس کمال ہے, کیونکہ عالم مادہ بیچارے کی محدودیت, اور یہی معنی ہے ایک جملہ. ہم جو کہتے ہیں نا فرشتہ مادی نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہے, یہ والا مادہ نہیں ہے اس کو. فرشتہ مادی نہیں ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ بعض کمالات بالقوہ ہو پھر ان کمالات سے بالقوہ سے فعلیت کی طرف جائے. اس معنی میں فرشتہ مادی نہیں ہے. مادی کا معنی یہ ہے ایسے. اگر تو پھر تو آغا مجلسی والی بات ٹھیک ہو جائے گی. کون سی؟ کہ وہ جو ہے وہ ہوا کی طرح ہیں فرشتے. نہ غلط ہے. جب یہ والا نہ ہوا مگر مادے نہ دارے, ہوا مادے دارے, قوت تو نہیں ہے نا استاد. ہوا مادے دارے, ہوا کے اندر صلاحیت ہے دوسری چیز میں تبدیل ہونے کی. مادے سے قرار ہوا یہ مانا لے, نہ کہ مادے سے ایک ٹھوس چیز مراد لیں. مادہ یعنی ایک شے میں قابلیت ہے دوسری صورت میں تبدیل ہو سکے, یعنی قوت سے فعلیت کی طرف آئے. اس معنی میں فرشتے کے لیے مادہ نہیں ہے. یہ جو فرشتے کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ جو تقرب حاصل کرتے ہیں زیارت کے ذریعے, تو اس کو کس معنی میں؟ تقرب ان کے لیے جتنا ہے وہ بس مل چکا, ہم ہی نے دیے. اسی لیے امیر المومنین کا بیان نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت ہے. جو فرشتہ رکوع کے حالت میں وہ ہمیشہ رکوع کے حالت میں, جو سجدے کے حالت میں ہمیشہ سجدے کے حالت میں, جو فرشتہ مثلا قیام کی حالت میں ہمیشہ قیام کی حالت میں, یعنی آمین دیے کمال شامین بودے. سورہ فاتر کے اندر ہے نا, بعض فرشتوں کا ایک بال ہوتا ہے, بعض کے 2, بعض کے 3 بال, یعنی نہ کہ اس طریقے سے جیسے ہمارے یہاں کبوتر کے بال بنے ہوتے ہیں. بال یعنی جہت کمال. ایک فرشتے کے اندر یہ ایک جہت کمال ہے کہ فقط رکوع ہی تو نہ بکن ہے. ایک کے اندر نہ 2 جہت کمال ہیں, ایک کے اندر 3 جہت کمال ہیں. المیزان کے اندر دیکھیں سورہ فاتر میں ان آیات کے زیر اولی اجنحہ کے ذیل میں دیکھیں یہی معنی کرتے مرحوم علامہ. جہت کمال کا سلب ہو سکتا ہے
ان سے کیا جا سکتا خدا یعنی دے دیا ان کو کمال ان سے آپ نے سلب کر لیا کسی اس کے اوپر کے اوپر جیسے وہ واقعہ ہوتا ہے فطرس کا نہ، اسی لیے فطرس کا واقعہ ان مبانی کے ساتھ منافات رکھتا، تبھی اس کو غلط کہتا ہے. ہاں تبھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کرنا مشکل ہے. استاد یہ تدریجاً کیوں لکھا ہے؟ انسان قوت سے فعالیت بغیر تدریج کے جا سکتا ہے؟ یہ ایک اور اصطلاح ہے یہاں پر، اگر تدریجاً نہ ہو دفعتاً ہو تو اس کو کون و فساد کہتے ہیں، اس کو حرکت نہیں کہتے. دفعتاً اگر ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو، ایک صورت سے دوسری صورت میں جائے، دفعتاً قوت سے فعلیت میں جائے، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کون و فساد، اس کو اصطلاحاً حرکت نہیں کہتے. انسان کے بھلے 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 مثلا نطفہ ہے، نطفے سے علقہ بنتا ہے، وہ جو ایک صورت سے دوسری صورت میں چینج ہوتا ہے نا، یہ دفعتاً ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر حیاتی موت و حیات کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک صورت سے مرتا ہے دوسری صورت میں آتا ہے. ایسے دنیا کے اندر حیات و ممات ساتھ میں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ موت حیات کی کمال مقدمہ ہے، ہر موت بعد والی حیات کے لیے مقدمہ ہے. اور اس جب تک پہلے مرحلے سے نہیں مرو گے دوسرے مرحلے میں نہیں آؤ گے. اس طریقے سے دنیا میں جب تک بیج رہے گا پودا تھوڑی بنے گا. بیج اپنے بیج ہونے سے گزر جائے تبھی پودا بنے گا. جب تک نطفہ رہے وہ علقہ تھوڑی بنے گا. جب تک علقہ ہے وہ مضغہ تھوڑی بنے گا. وہ ہم چنین جب تک یہ گوشت کا لوتھڑا کہ جس پر ہڈیاں وغیرہ بھی ہیں، وہ جب تک اس مرحلے سے نہیں گزرے گا جنین نہیں بنے گا. ایسے درست ہے. جو کلن ایک انسان شناسی ہے قوی، ایک پوری انسان شناسی اسی میں آتی ہے خوبصورت، اور اسی سے بحث معاد کو انسان وارد ہو، یہاں سے بحث معاد میں وارد ہو. اسی لیے ملا صدرہ معاد کے بحث کو بحث نفس کا ادامہ قرار دیتا ہے. اصلاً معاد کے بارے میں بحث یعنی انسان کے بارے میں بحث، یہ ملا صدرہ کی دید ہے. کتنا خوبصورت ہے. معاد اور آخرت کے بارے میں بحث یعنی خود انسان کے بارے میں بحث. اسی لیے معاد کے بحث کو انسان شناسی کے بحث کا ادامہ قرار دیتے ملا صدرہ. اگر ہم دوسرے لفظوں میں آپ کہیں قیامت، ہم نے صرف ڈراؤنی دیکھی ہے نا، قیامت اس اعتبار سے دیکھیں یعنی انسان کی اپنی حقیقت فیوچر میں کیا ہے، خودش چیز ہو رہی ہے. اسی لیے یہ لوگ ایسے کہتے ہیں معاد ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کا تصور کیا ہے بچپنے سے، یہ پوری دنیا ہے، ایک دن آگا یہ سب کچھ گرا دیں گے، ایک پورا چٹیل میدان بن جائے گا، بھائی یہاں پر خوب نشو دی گئے، ان کے معاد نشو دی، وہ تو دنیا ہوئی. معاد عوالم کی طرف جانے کا نام ہے، عوالم کی جانب صعود کا نام ہے، اور یہ اس طریقے سے انسان بنتا ہے. خوب دیکھے یہ دیکھے ایک کلمگری بود ایک اشارہ تھا کہ ان معارف کے بحث کو اور ان معقولات کے بحث کو معمولی نہ سمجھے. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. جزاک اللہ.